پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ وفا بھی ختم ہے، ادب بھی ختم ہے، عشق بھی ختم ہے۔ کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی۔ وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو۔ یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داغ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جائے، کیا بات ہے؟ وہ جناب صدیق اکبر کی ذات۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی۔ یہ ضروری کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا۔ آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے۔ جو تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے، کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے۔ تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا۔ اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے، بس تصدیق کرنے آئے حضور سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی۔ پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے۔ تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں۔ اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار گئے، ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا۔ آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ،
फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एलानिया भी और छुपा कर भी। और वो किस तरह खर्च करते हैं? रात को भी खर्च करते हैं और दिन को भी खर्च करते हैं, एलानिया भी, छुपा के भी, दिन को भी, रात को भी। तो या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है, वो अल्लाह के पास है। और राज है, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो रात को भी खर्च करते हैं, दिन को भी खर्च करते हैं, एलानिया भी खर्च करते हैं, छुपा के भी खर्च करते हैं। तफसीर रुहुल मानी ही को आप देख लें तो अल्लामा सैयद महमूद आलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर का एक दफ़ा खर्च तो हमेशा करते रहते थे, एक दफ़ा इरादा बन गया। इस आयत के शान नज़ूल में लिखते हैं एक दफ़ा इरादा बन गया कि मैंने 40,000 दिनार खर्च करने अल्लाह की बारगाह। और करने इस तरह है कि दिन को भी खर्च करने, और अगर कोई आदमी रात को लेना चाहे तो उसे ये ना महसूस हो कि ये तो सिर्फ उजाले में देने वाले हैं। अगर कोई रात की तन्हाई में लेने आएगा तो उसे भी देंगे, खर्च करेंगे अल्लाह के रास्ते में। और 10,000 दिनार, 40,000 कुल देने थे, 10 खर्च किए दिन को, 10 खर्च किए रात को। 10 उस वक्त खर्च किए जब सारी दुनिया, ऐलान होता है ना चंदे का, तो सारे दे रहे होते हैं। 10 उस वक्त खर्च कर दिया 10,000 दिनार, और फिर 10 छुपा के खर्च किया, 10 छुपा के भी खर्च किया। यानी उस वक्त बीच मजमे के भी देना बाजों का बेहतर होता है कि दूसरों को भी रगबत होती है, क्योंकि एक बंदा अगर कहीं खर्च करता है तो फिर दूसरे भी देख के खर्च करते हैं। तो जब सब दे रहे थे तब भी दिया, और जब कोई नहीं दे रहा था तो तब भी दिया, और दिन को भी दिया और रात को भी दिया। तो रब करीम ने फिर इसका जिक्र कुरान मजीद में फरमा दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका को आप पढ़ें, उस पर आप गौर करें। एक मकाम नहीं, दर्जनों मकामात आपको ऐसे मिलेंगे। इसी तरह इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि ये जो आयत है ना, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर वो उस पर कायम हो गए तो इन पर फरिश्ते उतरते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, खबरदार खौफ न करो, गम न खाओ। व अबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुश हो जाओ उस जन्नत पर, तुम्हें खुशखबरी देने आए हैं उस जन्नत की जिसका रब ने तुम्हारे साथ वादा किया। तो इमाम राजी कहते हैं ये जो कहा ना कि वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो डट गए, फिर उन पर फरिश्ते उतरे और फरिश्ते खुशखबरी देने के लिए उतरे। फरमाया ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई है। इसलिए कि हजरत सिद्दीक अकबर ने उस वक़्त कलमा पढ़ा था जब कोई और कलमा नहीं पढ़ता था। पहले मुसलमान हजरत सिद्दीक अकबर, आज़ाद मर्दों में से पहले मुसलमान, आपने कलमा पढ़ा। राश देख के तो भाई आम जगह पे भी बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन तन्हाइयों में, इब्तदा में, बिल्कुल शुरू में जिस हस्ती ने सिर्फ जलवाए वद्दुहा देखा, आज लोग बड़े जमहूरियत पसंद हैं कि सारी दुनिया जिधर जाएगी हमने उधर जाना है, जिधर रश ज्यादा होगा उस वक्त हम चलेंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त कलमा पढ़ा जब इस्लाम पर तन्हाइयां थी, गुर्बतों का दौर था। उन्होंने ये नहीं देखा कि सारी दुनिया किधर है, उन्होंने ये देखा कि मेरे महबूब की रजा किधर है। और फिर उस पर उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की। तकलीफें प्लेट में रख के नहीं गुलामी मिल जाया करती, तकलीफें बर्दाश्त की, मार भी खाई, माल भी दिया, तकलीफ भी सही, ताने भी सहे, बातें भी सुनी, कबीले के अंदर से भी मुखालफत हुई, बाहर से भी मुखालफत हुई, वो डटे रहे। तो रब फरमाते जब ये डट गए ना तो फिर मैंने भी इनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई लावारिस नहीं छोड़ा, फिर इनकी मदद अल्लाह ने अपने फजल से फरमाई। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस हयात मुबारका, उस पर बेशुमार फ़ज़ाइल में आपको अहादीस मिलेंगी, बेशुमार आपको आयात बय्यिनात मिलेंगी। समझने की चीज़ ये है कि उनकी ज़िंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए। मैंने बड़ा गौर किया है, जितना को मेरा महदूद सा मुताला है, जितना को मैं फ़हम और इल्म रखता हूँ, मैंने बड़ा गौर किया है और बड़ी बारीकी से किया है, और उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ को बार बार पढ़ा है। और वो जितने पेचो ताब हैं, हिजरत से लेकर बदर तक,
اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر میدان، ہر جگہ، ہر کوچہ، ہر نگر، تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ جس طرح پروانہ چراغ کے گرد گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، گھوم کے زندگی گزار دیتا ہے، روشنی جہاں نظر آتی ہے تو پروانہ ساتھ ہی نظر آتا ہے، کہیں اور دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی کے گرد جو پروانہ دیوانہ وار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ تیار کر کے سجا سوار کے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لیے چنے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے سے تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو ان کے والد گرامی ان کو لے گئے بت خانے میں معاذاللہ۔ والدین اپنی جو مذہبی ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وہاں وہ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ چاہیے، ہمیں بھی حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاؤ، اور 10 سال کا ہونے کے باوجود نہ جائے تو سختی کے ساتھ اسے تنبیہ کرو مسجد جانے کی۔ تو آپ کے والد نے بھی جو اس دور کی روایات تھیں جاہلیت میں جو لوگ طریقہ کار اختیار کرتے تھے، تو اسی طریقے کے مطابق انہوں نے بھی آپ کو بت خانے کی طرف رغبت کرائی اور آپ کو لے کر کے وہ بت خانے کی طرف بڑھے۔ جب وہاں گئے نا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو چھوڑ کے وہ ذرا باہر نکلے بتوں کے سامنے، تو میں نے کہا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے بیزاری رکھ دی ان کی باطل کے ساتھ، تباً بیزار تھے۔ بت جو بڑا سامنے کھڑا تھا نا اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک روڑا اٹھایا جناب صدیق، زور سے بت کو مارا تو بت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، چھوٹے، وہ جب گرا دھڑام سے زمین پہ تو والد آئے اور کہنے لگے تیرا بھلا ہو، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے تیری ماں اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو آپ کہنے لگے کہ ابا تو لوگوں کی بات چھوڑ، یہ بتا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری تیری کیا کرے گا۔ یہ فکری طور پر جو طہارت ہے ان کی سوچ کے اندر، یعنی کچھ چیزوں کو عقل بھی تو بندے کی نہیں نا تسلیم کرے۔ اب یہ کہنا کہ کیونکہ میری برادری کر رہی ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میری فیملی کا تقاضا ہے تو میں نے کرنا ہے، کیونکہ میرے گھر والے کسی کو کمی سمجھتے ہیں تو میں نے بھی سمجھنا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات درستی نہیں ہے؟ کیونکہ میرا سارا قبیلہ اس رواج کا ہے تو میں نے یہ رواج اختیار کرنا ہے، تو آپ قبیلہ رواج دیکھیں گے تو کمزور پڑ جائیں گے۔ آپ اگر مضبوط اعصاب کے ساتھ، پکے عقیدوں کے ساتھ اور جوان حوصلوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ساری جگہوں پہ بغاوت کرنی پڑتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو باغی بن کے جینا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ زندہ وہ ہوتے ہیں جن کا دل، جن کی روح، جن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ دیکھیں کہ مطلب کیفیات کیا ہیں، میرا قبیلہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، میرے بچے تھوڑا سا مسئلہ ہیں، تو میری فلانی شاید تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے بڑے بہانے ڈھونڈ لیے ہیں، پھر بہانوں میں جیے، پھر آپ نے بہت سارے خول اپنے اوپر چڑھا لیے ہیں، پھر ان میں وقت گزارے، پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا نماز پڑھنے میں، مجھے لطف نہیں آ رہا دین پر چلنے میں، پھر یہ والا سوال چھوڑ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل آپ خالص ہو کے یہاں آئیں تو آپ آئیں تو صحیح، آپ آئیں گے بعد میں رب کی رحمتیں آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے غیور بن کے وقت گزارا، غیور بن کے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ، اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدا، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتا ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتا ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔
इनको पैगाम तौहीद दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उस मालिक की जिसने मेरे नबी पाक को अपना रसूल बना के भेजा, उस तरफ इनकी रग़बत दे। तो वो फनहास जो था उसने बड़ी कुफरिया जुमले माज़अल्लाह बोले। वो कहने लगा कि उस रब की हम इबादत करें जो हमें कहता है कि कर्ज़े हसना दो, अल्लाह को कर्जा दो, वो तुम्हें डबल करके वापस करेगा। सदकात और ज़कात का माज़अल्लाह उसने मजाक उड़ाया। कहने लगा अल्लाह हमसे कहता है मेरी राह में खर्च करो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कहने लगा इसका माना तो ये हुआ ना कि हम गनी हैं और अल्लाह फकीर है। हर सुभान अल्लाह सवाल के जवाब में दलील नहीं होती। कुछ लोग जो होते हैं उनका इलाज कुछ और भी होता है। जब उसने रब की शान के बारे में ये बात की ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फिर एक जोर का तमाचा उसके मुंह पे मारा, एक थप्पड़ मारा, एक से पकड़ा कुआर गंदा लजी और भी बूटियां जान ले, एक लगाई जोर से उसके मुंह पे। और जब वो धड़ाम से गिरा ना, ये देखे ना थोड़े दिन पहले ये हमारे जनूबी पंजाब में क्या तमाशा लगा है, कब्र के गिर्द लोग घूम रहे और कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या हमें गुस्सा नहीं आता इन चीजों पे? हमें जलाल नहीं आता? इस तरह इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जाएगा? शर्म नहीं आती इन लोगों को? अकीदा तौहीद के मामले में हमें गैरतमंद होना चाहिए। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर गली हर चौक में ये नारा लगाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हुजूर ने पैगाम तौहीद दिया है, हमें शिकन तक नहीं आती। जो मर्जी कवाल बक जाए, जो मर्जी वो कुफर कह जाए, कोई पूछने वाला नहीं। जो जिस तरह का मर्जी को शेर पढ़ के गुजर जाए, कोई तबीयत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ खड़े हैं, आपने क्या कह दिया। को पता ही कोई नहीं कि आप कितनी ऊंची बात चले गए, आप जानते नहीं तो इन्हें बारी ताला के तकाजे कह देते हैं लोग। मजाल है कोई शख्स वहां बात करे तो। हजरत सिद्दीक अकबर ने थप्पड़ मारा। अब वो चूंकि उनका बड़ा मुक्तदा था, पेशवा था, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और वो सारे लोग आए। ने आके कहा जी अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाइए अबू बकर सिद्दीक को। हाजिर बारगाह हुए, आपने थप्पड़ मारा है? कहा हुजूर मारा है। बिल्कुल मारा है। क्यों मारा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने ये कहा था माज़अल्लाह कि अल्लाह फकीर है, हम गनी है। मेरे रब करीम की शान के बारे में ये इसने जुमले बोले तो मैंने मारा थप्पड़। हुजूर ने फरमाया तूने कहा है? कहने लगा जी नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। उसके जितने लोग थे उनसे कहा कि तुम मौजूद थे, इसने कहा है? वो कहने लगे जी नहीं नहीं इसने तो कहा ही नहीं। अब वहां मुसलमान था ही कोई नहीं जो जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही दे, जो सिद्दीक की सदाकत के लिए खड़ा हो, था ही कोई नहीं। जब वो सारे कहने लगे जी नहीं कहा ही नहीं, ये माज़अल्लाह गलत कह रहे हैं, कहा ही नहीं, जब वो सारे मुकर गए तो रब करीम के कुरान ने बोलना शुरू कर दिया। यहूदी मुकर गए और जनाब सिद्दीक अकबर की गवाही जब बंदों में से कोई देने वाला न रहा तो मालिक ने फरमाया मैं जो गवाह हूं अबू बकर सिद्दीक, मैं जो गवाह हूं। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। फरमाया किसी मुसलमान ने सुना या नहीं सुना, अल्लाह ने सुन लिया है। अल्लाह ने सुना है उसके कौल को जिसने कहा कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं, कुर्बान जाएं। उस शख्स की अजमत का क्या कहना जिसकी गवाहियां मेरा रब करीम अता फरमाए। वो इतने बड़े आदमी बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर। इतनी बड़ी शख्सियत। रब ने फरमाया कि किसी मोमिन ने सुना नहीं सुना, अल्लाह ने तो सुना है ना, अल्लाह ने सुन लिया, इन्होंने कहा है। गोया मालिक ने फरमाया ये सारे झूठे हैं, मेरे महबूब का सिद्दीक सच्चा है, ये सच्चे हैं जनाब सिद्दीक अकबर। और फिर ये आयत हमें ले गई फिर वो गारे सौर में, वो गारे सौर में जहां काफिर आ गए थे ना बिल्कुल गार के दरवाजे पे, और दरमियान में दीवार कौन सी थी? मकड़ी का जाला, कबूतरी के अंडे। जनाब सिद्दीक अकबर घबराए, अपने लिए नहीं, मदीने वाले महबूब के लिए। या रसूलल्लाह ये तो आ गए हैं, अगर इन्होंने झुक के पैरों की जानिब से देखा तो तकलीफ पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न, पढ़िए ना सूरह तौबा, ला तहज़न, तू गम ना कर। हुजूर ना गम करूं, फरमाया ना कर, कोई फौज नहीं, कोई अंदर असला नहीं, कोई बारूद नहीं, लेकिन तू गम न कर। इसलिए ना कर कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ अल्लाह हो उन्हें गम नहीं होता। मुझे किसी शख्स ने कहा कि किसी को वली देखना हो तो अलामत क्या है? मैंने कहा वली को गम होता है।
اور اللہ رسول کا، اپنی آخرت کا۔ لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا ہے تو ولی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ یہ دیکھ رہے نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ولی کی تو علامت ہی یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم اور خوف۔ تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے، وہ خوف زدہ کیوں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی گواہیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپ غور کریں اس بات پر، یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں، سچے بن جائیں، سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے، رب ضرور مدد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا، سچ کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چل رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے، وہ انداز ٹھیک ہے، ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا وہ سچ والا ہے، وہ اخلاص والا ہے۔ اگر آپ للہیت والے ہیں تو چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے، منزل اس کی ٹھیک ہو، دوڑتا رہے۔ وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے، چلتے رہیں اور حق کو نہ چھوڑیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں ہیں نا، شانیں، میں نے رات بھی کہا تھا کہ شروع کہاں سے کریں، بات کا آغاز کہاں سے کریں، یعنی کون سا پہلو ہے جس کو شروع کریں؟ ان کی سچائی، ان کی سخاوت، ان کی مسکینوں کی خدمت، ان کا غریبوں کے ساتھ پیار۔ لیکن جب ہم ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نا سارا کچھ گوندا اپنے آپ کو سمیٹا، اور گوندا کس چیز میں؟ عشق رسول، اور باندھ لیا اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کارنامے ہیں نا، کتابوں میں بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو پہنچایا۔ حضرت عمر نے قانون بنائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف قاعدے، ضابطے، اصول وضع کیے۔ حضرت عمر نے چھوٹے بچوں کے وظیفے لگائے، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کی تنخواہیں لگائیں، پولیس کا، فوج کا محکمہ قائم کیا۔ حضرت عمر نے بڑی اصطلاحات کی، انہوں نے قیام کیا، سمجھ لیں یونیورسٹیاں، ادارے، مدارس، ساری سوچیں حضرت عمر کی ہیں، تو ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا جو خلافت ملی نا مضبوط ہو کے، تو وہ مضبوط کر کے دی حضرت صدیق اکبر۔ آپ کو کچھ چیز صحیح مل جائے نا، صحیح، تو پھر سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ لوگوں نے سار اٹھا لیا، حضور کا وصال ظاہر ہوا تو کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا تمہیں دینی پڑے گی، اور نہیں دو گے تو ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ حضور کے وصال ظاہری سے پہلے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے، دعویٰ نبوت کر دیا تھا، معاذ اس کا بھی سار کچلنا تھا، وہ بھی سار حضرت ابوبکر نے کچل دیا۔ ساری چیزیں جہاں جہاں کوئی سار اٹھاتا تھا وہ انہوں نے کچل دی، ماحول، بنیاد اور بیس مضبوط کر کے انہوں نے حضرت عمر کو دی، اور جناب عمر کو بڑی ساری نصیحتیں فرمائیں، بڑی ساری نصیحتیں، اپنے پتر بھی تھے ان کے، دے سکتے تھے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، آپ یقین کریں ان لوگوں کی صداقتوں پہ رشک آتا ہے۔ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے نہ تو چیزیں اپنے گھر لے ہی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی تسلی اپنے آپ کو دے کے نہ تو چیزیں گھر آ ہی جاتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بظاہر بڑی گہری دوستیاں ہوتی ہیں نا، آنا جانا ہوتا ہے، وہ تو جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں دوستیوں کے، وہ تو لوگوں نے دیکھے ہی نہیں۔ حضرت عمر تو خود کہتے ہیں میرا ساری زندگی مقابلہ رہا نیکیوں میں آگے جانے میں۔ حضرت ابو بکر سے ساری زندگی مقابلہ رہا، کئی موقع پہ ڈانٹا حضرت ابو بکر صدیق نے، وہ ان کے اندر جو گہرائی تھی ایک دوسرے کے لیے وہ تو اپنی جگہ موجود تھی، گہرا اخوت کا رشتہ آپس میں بھائی چارے کا وہ طے تھا، لیکن وہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، آنا جانا، تحفے دینا، لینا دینا، یہ تو بازار معاملہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے خلافت تیار کر کے، سجا کے، سوار کے جب حضرت عمر کو دی نہ جاتے وقت وصال سے پہلے، تو کسی نے پوچھا اتنے سخت آدمی کو امیر بنا رہے ہو؟ چونکہ آپ کا بیماری کا عالم تھا، وقت وصال تھا، فرمانے لگے میں اس وقت دنیا سے جا رہا ہوں، بڑا جھوٹا بندہ بھی اس موقع پہ سچ بولنے لگتا ہے،
اور گویا فرما رہے میں تو ویسے ہی صدیق اکبر ہوں۔ فرمانے لگے میں جب جاؤں گا نا تو رب کریم اور اس کے حبیب مجھ سے پوچھیں گے کہ امت کس کے سپرد کر کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں تیرے محبوب کی امت کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا میں اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو خلافت کے لیے موقع ملا 2 سال کا، حضرت عمر کو 11-12 سال موقع ملا۔ تو ظاہر ہے جو آدمی زیادہ جس کا پیریڈ زیادہ ہے اس کے تذکرے بھی زیادہ ہیں، ان کی باتیں بھی زیادہ ہیں تاریخ کے اندر۔ اب بہت سارے لوگ نا جگہ جگہ حضرت عمر کا تذکرہ پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ حضرت عمر کی باتیں تو بندے کو ویسے ہی جوان کر دیتی، وہ تو حوصلوں کو بلند کرتی۔ لیکن جو بات میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ حضرت عمر نے بڑی خدمات سر انجام دی، اور ہمیں وہ روایتیں بھی ملتی ہیں کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی۔ اب حضور جانتے ہیں نا کہ قیامت تک عمر کا ذکر ہوگا، عمر کی لوگ تعریفیں کریں گے، عمر کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہوگا، عمر کے تذکرے ہوں گے، تو اس پہلو کو بھی حضور نے واضح کر دیا، اس عنوان کو بھی میرے کریم نے واضح کیا۔ آپ کبھی غور کریں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا نا سر میری گود میں ہے اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے۔ آپ میرے پیارے ہیں نا، دور دراز سے آتے ہیں تو میں بڑے سارے لوگوں سے ملتا ہوں، بڑے سارے لوگوں سے، اور میں الحمدللہ سب سے سیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سیکھنا ہو تو شاگردوں مریدوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ سیکھتے رہیں، ارادہ کریں، جو ہمیں کہا گیا کہ قبر تک سیکھنا ہے تو سیکھیں۔ ہم اس وقت جو ہے ہماری تربیت کی بریک لگتی ہے جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ میں اب بالکل ٹھیک ہو گیا، پھر علاج رک جاتا ہے۔ تو 2-3 قسم کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک بندے وہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں ایک بڑا سمجھدار آدمی ہوں، تو میں نے کہا چلو آپ کی بھی زیارت کرتا ہوں، تھوڑی سی سمجھ میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سوچ یہ ہے، یعنی کچھ بندے ملتے ہیں، کوئی طبیعت بتاتی ہے کہ بیچارے کو بڑی آوازہار ہیں، بڑے پریشان ہیں، ایسی سخت بات کرتے ہیں کہ اس کے جواب میں نا دعا ہی صرف ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں اوخو کسے مولوی جی میرا کو نہیں مسئلہ حل کیتا، این جی یہ بس ماڑا بندہ دے سکتا کچھ نہیں، تو گل بندہ سنتا کوئی نہیں، تو تکلیف بڑی ہے، تو دنیا ساری خراب ہے، تو ہن میں تواڈے کول آیا، تو میں کیسے بھی تو دنیا دے وچ ہی رہنے آنا۔ تو آپ تھوڑا سا میٹھا بنیں، آپ اپنے لفظوں میں چاشنی، اور اگر آپ مجھے آ کے یہ کہیں گے کہ آپ ہی سب سے ٹھیک ہیں، یا کسی اور کو جا کے کہیں گے کہ تو صرف ٹھیک ہے باقی لوگ ٹھیک نہیں، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ اس امت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 1-2-3 بندے ٹھیک ہیں، کنتم خیر امت، اس امت کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے، اس میں زیادہ لوگ ٹھیک ہیں، کم نہیں۔ کتنے لوگ ٹھیک ہیں؟ اب اگر آپ کہیں گے نا جی میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں تو وہاں مجھے موقع نہیں میسر آ سکا، میری تسلی نہیں ہو سکی، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکا، تو آپ کے ذہن کے مثبت پن کی یہ چیز عکاسی کرے گی۔ آپ کسی اور کے لیے بھی خیر کا جملہ استعمال کریں تو ہمارے لیے بھی کریں، اس میں ذرا زیادہ بہتری ہے، امت کا بھلا ہے۔ شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا رستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ 2 گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، وہ 2 گروہوں کے اندر پل کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، قبیلے کے، برادری کے، خاندان کے لوگوں میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یہ بندہ صلح کرا سکتا تھا، طاقت تھی، اس کو پتا تھا لوگ میری بات مانیں گے، اس نے مداخلت کی، یہ آگے بڑھا، فوراً ایک شخص نے کہہ دیا تیرا کیا لالچ ہے؟ چودھری بننا چاہتا ہے؟ تو سردار بننا چاہتا ہے؟ اب یہ کہتا ہے جناب چونکہ لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ میں سردار بننا چاہتا ہوں، لہذا میں نہیں صلح کراتا، لڑے رہو۔ حالانکہ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 गिरोहों में जो सुलह कराएगा रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अब अगर इसने इसलिए सुलह करानी थी वाकया ही कि ये दोनों गिरोह मुझे चौधरी माने, तो फिर तो एक ने इनकार कर दिया कि मैं चौधरी नहीं मानता, तो ये पीछे हट गया। तो अगर इसलिए सुलह करानी थी कि रब 2 हज और 2 उम्रे का सवाब दे, तो फिर कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इसको चाहिए ये आगे बढ़े और 2 लोगों के सरों को जोड़ दे, सुलह करा दे, इत्मीनान करा दे, शऊर करा दे। हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब ये देखते हैं ना कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या मतमा नज़र है, तो हम बहुत सारी कमज़ोरियों का शिकार होते हैं, बहुत सारी कोताहियाँ कर जाते हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ और गलत फैसले हमसे सरजद होते हैं। ये कभी नहीं सोचना कि लोगों की यहाँ राय क्या है, अच्छा कह रहे हैं बुरा कह रहे हैं। आपने ये देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप मंजिल पर सही हैं, फिर आपने रास्ता छोड़ना नहीं, आपने सफ़र बड़ा सादा सा काम है आजकल हमारे यहाँ। अगर ख़ानदान के अंदर, कबीले के अंदर 2 लोगों के रिश्ता हो सकता है, लड़का और लड़की हमारे अपनों के हैं और हमारी थोड़ी सी मुदाखलत से मामला ठीक हो सकता है, तो मैंने ये देखा है कि बड़े बूढ़े, सारे नहीं लेकिन अक्सर इल्ला माशाअल्लाह, वो मुदाखलत नहीं करते। उनकी थोड़ी सी कोशिश थी, ख़ानदानों में जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो दूर हो के रिश्ते हो सकते हैं, वो कोशिश क्यों नहीं करते। मैंने ये कहते हुए लोगों को सुना है कि बाद में जो शिकायतें आएंगी वो कौन पूरी करेगा। आपके बहू और बेटे की जो शिकायतें हैं वो कौन पूरी कर रहा है? आप कर रहे हैं ना। अगर आप ये देखें ये काम कितना अच्छा है कि आपने 2 घरों को मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत रबिया बिन काब का निकाह भी कराया है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद का भी हुजूर ने रिश्ता कराया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इन कामों पर तवज्जो देते कि जहाँ मेरे आगे बढ़ने से कहीं गुलामों के भले हो सकते हैं तो हुजूर आगे बढ़ते, वो भला करते। हमारा किरदार कमज़ोर हो जाता है, हम कहते हैं जी वो शिकायतें वो जो गुलाम में आएंगे तो वो किसने लेने हैं। तो एक बुजुर्ग से मैंने मोहब्बत के साथ कह दिया था, मैंने कहा आपकी कितनी ज़िंदगी है? 60-70 के तो आप हो ही गए। आप अपनी ज़िंदगी सेव कर रहे हैं अगले वाली कि मुझे कोई शिकायत ना दे, मलामत ना करे, लेकिन 2 ख़ानदान जोड़ रहे हैं, उससे आप किनारा कर रहे हैं। आप 10 साल और ज़िंदा रह लेंगे, 15 ज़िंदा रह लेंगे, आप अपने उन 15 सालों को तो महफूज कर रहे हैं, लेकिन जो इतना बड़ा खैर का काम था, अच्छाई का काम था, भलाई का काम था, उस काम से आप रुक रहे हैं। इसी तरह 2 आदमी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक बदतमीज है, शरारती है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। हमें पता ये बंदा गलत है, हमें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, हमें इसे रोकना चाहिए, यहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि मेरा भी नाम आ जाएगा, तो उसके बारे में लगा हुआ है ना। तो भाई ये याद रखें, मुकफ़ात अमल है। अगर शर को रोका नहीं जाता तो शर फैल जाया करता है। इसलिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई की मदद करो, वो जालिम हो तब भी मदद करो, मजलूम हो तब भी मदद करो। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, तो जालिम की कैसे मदद करें? अगर भाई जालिम हो तो फिर भी मदद करो, तो मजलूम की मदद तो समझ में आई, तो ये जो जालिम भाई है इसकी कैसे मदद करें? तो हुजूर ने फरमाया उसे जुल्म करने से रोक दो। ये भी तुम्हारे लिए उसकी मदद होगी कि तुमने उसे बहुत बड़े जुल्म और ज्यादती से रोक दिया है। उसे समझाओ कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम्हारे अंदर कोताहियाँ पाई जाती हैं, तो उसे मना कर दो। ये भी तुम्हारी मदद है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मैनू की लगे, मेरा भी जिक्र आएगा, मेरा भी। तो भाई ऐसा नहीं होता। शर को रोकना है, बुराई को रोकना है। फिर उस रास्ते में अगर कोई शख्स मलामत करता है तो उस मलामत की परवाह नहीं करनी, ये कुरान मजीद का हुक्म है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दारे अरकम में ना सहाबा कराम छुप छुप के नमाज़ें पढ़ते थे। और ये भी आप याद रख लें कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था तो हुजूर सारे मक्के वालों की आंखों के तारे थे, सारे सादिक और अमीन कहते थे। और जब हुजूर ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह,
کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود. اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے. ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی, اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے. دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو سب کو ایک ہونا پڑے گا, ایک صف میں آنا پڑے گا, ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا. اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی. وہ جو ظلم کرتے تھے, غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے, ان پر زیادتیاں کرتے تھے, بچیاں دفن کرتے تھے, قبضے کرتے تھے, غریب کا مال لوٹ لیتے تھے. اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے, انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے تھے. وہ کیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا, وہ واپس آ جاتے تھے, بیک ہو جاتے تھے. بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے. وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی, تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے. پھر بات ذرا آگے بڑھی. میرے نبی رحمت, نور مجسم, شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی. کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں, بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ تھا. دوسرا گروہ وہ تھا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریک نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین صادق اور امین کہتے رہے, آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے. تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں, کام ان کا ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چودراہٹ تو اس خاندان پہ چلی گئی. چودراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت, کہ چودراہٹ ادھر چلی گئی ہے, بڑائی ادھر چلی گئی ہے, تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی. اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہاں حسد ہوتا ہے, یا عداوت ہوتی ہے, یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے, یا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئی. تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر, پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے, پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نا. کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے, اب لوگ تمہیں برا کہیں گے, ملامت کریں گے, پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ, تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی. کہتے میں نے وعدہ کر لیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ. اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو, کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں, برا کہتے ہیں, مارتے ہیں. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا, اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہے. غلامی کر لی ہے تو اب کر لی ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب پڑھ لیا ہے. اب جس نے جو کہنا ہے وہ کہے, جو کرنا ہے وہ کرے, بات ختم ہو گئی. اب طے جو کر لیا ہے, اب تیرے ہو جو گئے, اب تیرے ساتھ نسبت ہو جو گئی تو اب تیرے ہیں. اور کہنے لگے میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی کی پرواہ نہ کریں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات پر اور سچے رستے پر چلنے کا تو مزہ ہی تب آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے, جب صحیح کہا. تو رب فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ڈھونڈا کرو, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ملتا ہوں. مجھے ڈھونڈو تو وہاں جا کے ڈھونڈو, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں, وہاں مجھے تلاش کرو, میں وہاں ملوں گا. جب آپ کی لوگ مذمت کرتے ہیں, جب آپ کو لوگ برا کہتے ہیں اور آپ ہوتے ہیں حق پہ, پھر مزہ کتنا آتا ہے, پھر لطف کتنا آتا ہے. آپ بظاہر تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے اندر کی, اور پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس کرنے بھی مزہ آتا ہے کہ نبی کتنی تکلیف میں رہے, رسول کتنی. ایک بات میں نے سورہ اعراف میں دیکھی, اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں برتا حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے.
حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے، اللہ کے وہ نبی جو اپنا